اب ہم میں سے ہر انسان اپنے گھر کو بہتر کر لے گا، اپنی سواری کو بہتر کر لے گا، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکے گا. لیکن ایک شخص جس کا نام شداد تھا، ایسا شخص تھا کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس دنیا میں جنت کو تعمیر کر لیا تھا. اب یہ شداد کون تھا اور اس نے جنت کیسی بنائی، اس حوالے سے تھوڑی گفتگو سن لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان نوح میں ہلاک ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نیک لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور جو بدکار لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو جب طوفان تھما تو کشتی جو ہے وہ جبل جودی پر ٹھہر گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد جو نیک لوگ تھے ان کی بھی وفات ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچا. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے جو نیک تھے اور کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے، ایمان والے تھے. ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام اور ایک کا نام تھا یافس. یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کی انہی 3 اولادوں سے پوری انسانیت دوبارہ وجود میں آئی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تینوں اولادوں کو، تینوں بیٹوں کو 3 مختلف جگہوں پر بھیجا. سام جو ہیں وہ عرب آ گئے، اسی وجہ سے اہل عرب، اہل روم یہ سام کی اولاد میں سے ہیں. حام جو ہیں وہ افریقہ آ گئے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں اہل افریقہ وہ حام کی اولاد ہیں. اور جو یافس جو ہیں، یہ جو یافس جو تھی ان کی اولاد میں ترک لوگ آ گئے. تو یہ مختلف دنیا کے کونوں میں چلے گئے اور وہاں پر پھر آگے ان سے آگے نسل بڑھی. لیکن یہ جو سام تھے نا، جو عرب میں آئے تھے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ارم. پھر اس ارم سے آگے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا عاص اور ایک کا نام تھا عاد. عاد جو ہے ان کی جو اولاد تھی وہ قوم عاد کہلائی. عاص جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ قوم سمود کہلائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور جو قوم سمود تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. لیکن جب قوم سمود عذاب میں ہلاک ہوئی تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، ان کی تعداد قریب 4000 تھی. تو وہ ان کو لے کر یمن کے ضلع حضر موت کی بستی احقاف میں چلے گئے. یہ جو عاد قوم تھی یہ بہت لمبی چوڑی، قد و قامت ان کا بڑا طویل تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم عاد جن کے قد و قامت ستون جیسے دراز تھے، جن کے برابر زور قوت میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. یہ ایسے قوم تھی، اتنے لمبے قد ہوا کرتے تھے کہ انسان حیران ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں چند اسرائیلی روایات کو اکٹھا کیا ہے، ان کا حوالہ دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام مقاتل رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوم عاد کا جو طول و قد جو ہے وہ روایت ہوا ہے وہ 12 ہاتھ یعنی کہ 18 فٹ کا تھا. 6 گز کا ایک آدمی ہوا کرتا تھا. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں قوم عاد کے سب سے چھوٹے قد والے انسان کا جو قد لکھا ہے وہ 12 گز لکھا ہے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ ڈبل، سب سے چھوٹے قد کا، یعنی کہ بونا ان کا وہ 12 گز کا ہوا کرتا تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے قد کتنے لمبے ہوتے تھے. اب چھوٹے قد سے ایک بات یاد آ گئی، سب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یقین کریں اس سے پہلے ذہن میں ہی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چھوٹے قد کا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت فلاں شخص نے مجھے دھوکہ، نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ نہیں، چھوٹے قد کا آدمی دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن جس نے مجھے دھوکہ دیا وہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ تو قوم عاد کا جو سب سے چھوٹے قد کا آدمی تھا وہ 12 گز تھا، اور ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ایک پتھر کئی آدمی مل کر اٹھاتے ہیں، قوم عاد کا ایک ہی آدمی اس پتھر کو اٹھا کر اکیلا دور پھینک دیا کرتا تھا، ایسی طاقت تھی ان کے اندر۔ اب ناریل کا درخت کتنا اونچا لمبا ہوتا ہے، وہ ایک ہی آدمی پورا ناریل کا درخت اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ تو اسی قوم عاد میں 2 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد۔ بعض روایات میں ان کو بھائی کہا گیا، اب سگے بھائی تھے یا رشتے میں بھائی تھے یا رشتے دار تھے یا سوتیلے تھے، اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے وقت کے 2 بڑے بادشاہ تھے، اور یہی دونوں بڑے بادشاہ جو ہیں ان کا پایہ تخت ملک یمن میں عدن نامی مقام اور اس کو گرد و نواح کا علاقہ تھا، اور پورے زمین کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے یہ ان تمام بادشاہوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، اور 400 بادشاہ ان کے مطیع اور فرما بردار ہوا کرتے تھے، جو ان کو ٹیکس دیتے تھے، ان کو خراج دیا کرتے تھے، اور باقی بادشاہوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی فوجوں کو کھڑا کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، اور ان کے جاہ و جلال، رعب اور دبدبہ سے وہ مرعوب تھے۔ خیر، ان دونوں کی پوری دنیا پر حکمرانی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اچانک کسی وجہ سے شدید جو ہے وہ مر گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو پھر اس کی حکومت کی باغ دوڑ بھی شداد کے پاس آ گئی، اور اس طرح شداد پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، اور پوری دنیا کے بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ اب پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ہر کوئی اس کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہے، تو طاقت اور غرور پھر اس کے اندر آنا ہی تھا، تکبر آنا ہی تھا، لہٰذا اتنا زیادہ تکبر آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اب میں ہی خدا ہوں۔ اب اس زمانے میں جو علماء تھے، واعظین تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جو حضرت نوح کے دین پر تھے، اور اس کو بہت سمجھایا کہ خدائی کا دعویٰ تم نے کیا ہے، تم اس سے توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے۔ اس کو خوب خوف دلایا، اور اس کو کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ طاقت اور قوت، مال و دولت دیا ہے، تو تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنو، نہ کہ اللہ کی ناشکری والا معاملہ کرو۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھائی ہوگی، اگر تم بھلائی اور نیک کام نہیں کرو گے، انکار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اتنی دولت، طاقت، قوت ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ میرے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا، تو اگر میں نیک بن جاؤں تو یہ بتاؤ کہ خدا مجھے کیا دے گا، کیا دے سکتا ہے؟ اب اس نے یہ سوال کیا، پھر اس نے اسی کا جواب خود دیا، کہنے لگا کہ دیکھو، انسان نیک 2 وجوہات سے بنتا ہے، کسی کی بھی فرما برداری کرتا ہے تو 2 وجوہات سے۔ ایک وجہ کہ میں اس کی فرما برداری اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے مجھے عہدہ مل جائے گا، اور دوسری وجہ کہ میں فرما برداری اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے مال و دولت مل جائے گی۔ تو لہٰذا مجھے خدا کی فرما برداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ مجھے کسی عہدے کی لالچ ہے، نہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عہدہ بادشاہت میرے پاس ہے، دنیا کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، تو مجھے اس لیے خدا کی اطاعت کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے پھر اس کو سمجھایا،
اور کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس سلطنت حکومت ہے یہ عارضی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، اگر تم نیک رہو اور نیکی پر زندگی گزارو تو اس کے بعد ایک زندگی ہے جس کو آخرت میں کہتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور پھر تم جنت میں رہو گے۔ اب یہ لفظ اس کے لیے بڑا نیا تھا کہ یہ جنت کیا چیز ہے، اس نے کبھی سنا نہیں تھا، تو فوراً کہنے لگا یہ جنت کیا ہے۔ تو علماء نے پھر جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جو انبیاء کرام نے اس وقت بتایا تھا، ان کے پاس جو جو علم تھا، انہوں نے بتایا کہ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پر عمدہ کھانے ہوں گے، اس طرح مکان ہوگا، اس طرح گھر ہوگا، اس طرح نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی۔ تو انہوں نے تھوڑا جنت کا نظارہ اس کے سامنے پیش، جتنی معلومات ان کو تھیں، یہ تمام تفصیل سننے کے بعد شداد کہنے لگا واہ، میں تو سمجھا تھا کہ نہ جانے کس طرح کی جنت ہوگی، اس میں نامعلوم کیا کیا عجائبات ہوں گے، اگر یہی جنت ہے تو اس جنت کی مجھے ضرورت نہیں، یہ جنت میں دنیا کے اندر خود ہی بنا سکتا ہوں۔ اب اس کی یہ بات سن کر علماء خاموش ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے کہ یہ انسان اب گمراہ ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل پر تالا لگ گیا ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملنی، اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ خیر، اب اس علماء کے جانے کے بعد شداد نے جنت بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، اور اس نے اپنی پلان کے مطابق اپنے معتبر سردار جو تھے، خاص لوگ تھے، ان میں سے 100 کو چنا اور ان کو اس اسکیم کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس طرح ایک جنت تیار کروانی ہے، اور پھر ان 100 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1000 آدمی ایسے مقرر کر دیے جو فن تعمیر کے تمام رموز کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور جن کو پوری دنیا سے اس نے خصوصی طور پر بلوایا تھا۔ پھر ان ماتحتوں میں سے ہر ایک کے ماتحت کچھ مزدور بھی لگا دیے، گویا جنت کی تیاری کے لیے ایک پورا محکمہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم کر دیا گیا، جس کے تحت لاکھوں لوگ کام کرنے والے تھے۔ اب کام شروع ہو گیا، انجینئرنگ کا نقشے تیار ہو گئے کہ کس کے تحت جو ہے وہ شجر کاری ہوگی، باغ لگے گا، گھر ہوگا، کون سا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آرائز و زیبائش کو دیکھے گا، کون سا ڈپارٹمنٹ حساب و کتاب رکھے گا۔ تو یہ ایک پورا پلان بن گیا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا کے ہر کونے میں موجود تمام بادشاہوں کی طرف شاہی فرمان جاری کیا کہ جس کے پاس جس قدر بھی خزانہ موجود ہے نا، سونا چاندی جو بھی، اس کی جو کانے موجود ہیں، ان کانوں میں سے سونا چاندی نکال کر میرے حکم پر، چنانچہ ایسے ہی ہوا، لاکھوں کی تعداد میں اونٹ اور خچر سونے جواہرات سے لدے ہوئے اس کے ملک پاس پہنچنے شروع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن کے مضافات میں موجود پہاڑوں کے نزدیک جو ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس سے 40 کوس مربع میٹر کا رقبہ لے لیا جائے۔ 40 کوس مربع میٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک کوس آج کل کے حساب سے 3000 گز یعنی 2 میل بنتا ہے، لہٰذا 40 کوس مربع میٹر تقریباً 360 میل کا تھا۔ اتنا بڑا ایریا اس نے جنت کے لیے وقف کیا، 360 میل کا، اور پھر اس کے اوپر اس نے جنت کی بنیاد رکھی، داغ بیل ڈال دی، اور اس کا نام اس نے ارم رکھا، کیونکہ آگے ارم کی اولاد میں سے تھا نا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور پھر اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی گئیں کہ حتیٰ کہ پانی کے قریب تک پہنچ گئیں۔ پھر ان بنیادوں کے تمام حصے کو سنگ سلیمانی سے بھرا گیا، ایک خاص قسم کا کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، اس سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو پھر بادشاہ شداد کے حکم کے مطابق سونے اور چاندی کی اینٹوں سے فرش بچھایا گیا، اس طور پر کہ ایک اینٹ سونے کی ہوتی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوتی، اور 360 میل تک کا فرش اس طرح لگایا گیا، ایک سونے کی اینٹ، ایک چاندی کی اینٹ، ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ۔ خیر، جب وہ ساری فرش بچھ گیا تو پھر اس پورے ایریا کو اس نے باؤنڈری وال کروایا، اور ان کی دیواروں کی لمبائی اس زمانے کے گز کے حساب سے 500 گز اونچائی رکھی گئی۔
دیوار 500 گز کی اونچائی رکھی گئی اور اس میں بھی سونے کی اینٹیں لگائی گئیں، اور اس قدر روشن اور چمکدار تھی کہ دوپہر کے وقت جب سورج نکلتا تھا اور اس دیوار پر پڑتے تھی اس کی روشنی، اس کی کرن، تو اتنی زیادہ آنکھیں چندھیا جاتی تھی کہ اس دیوار کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، سونا ہو، پالش ہوا ہو تو چمکیلا ہوتا ہے، اوپر سے روشنی پڑ جائے تو انسان کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اس نے 1000 محل تعمیر کروائے، اور ہر محل کے 1000 ستون تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو مسجد ہے اس کے اندر 4 ستون ہیں، کتنا بڑا ایریا لگتا ہے۔ 1000 ستون والی کوئی عمارت ہو تو کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی۔ تو 1000 محل بنوائے، ہر محل کے 1000 ستون تھے، اور ہر ستون میں جواہرات اور یاقوت جڑے گئے، اور تمام محل کی دیواروں پر مشک، زعفران، عنبر اور گلاب کی خوشبوؤں کا عرق چھڑکا گیا، اور ان پر اعلیٰ قسم کی جو لکڑی تھی اس سے نہایت عمدہ ڈیزائن بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جنت کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی اور خوبصورت نہر بنوائی گئی، اور اس کے درمیانی حصے کو یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم کے پتھروں سے پاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے اس نہر کے اندر بہنے والا جو پانی تھا وہ انتہائی شفاف نظر آتا تھا، اور اس کے اندر میٹھا پانی ہوا کرتا تھا، جو پھر مختلف جو پتھر تھے ان کے اوپر سے گزرتا تھا تو اپنا رنگ بھی تبدیل کرتا تھا، اور ایک خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتا تھا۔ اسی طرح پھر تمام محلوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی آبشاریں اور فوارے بھی بنائے، جن میں پانی اسی بڑی نہر سے آتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نہریں بنوائیں، جن میں دودھ، شراب، شہد اور ایک خاص قسم کا عمدہ شربت چھوڑا گیا۔ ان نہروں کے کنارے پر سندل کی لکڑی کی کرسیاں بنائی گئیں، اور اس کے ساتھ چاندی کے خوبصورت ڈیزائن والے پیالے تیار رکھ دیے گئے، تاکہ اس کی جنت کے جنتی جو ہوں گے جب وہ تھک جائیں اور وہاں بیٹھ کر وہ کچھ پینا چاہیں تو ان پیالوں میں پی سکتے ہیں، اور وہاں ان کرسیوں پر بیٹھ کر وہ دودھ پئیں، شراب پئیں، شہد کھانا چاہیں یا وہ شربت پینا چاہیں تو کچھ بھی وہاں بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح نہروں کے کناروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایسے مصنوعی درخت لگائے گئے کہ جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول و پھل سچے موتیوں اور سرخ یاقوت کے بنوا کر لٹکوائے گئے۔ اس کے علاوہ ان درختوں کی شاخوں پر مصنوعی پرندے اور مختلف قسم کے جانور جیسے گلہری وغیرہ ہے وہ جواہرات کے بنوا کر اس طرح بٹھائے گئے کہ جب ہوا چلتی اور ان کے اندر ایسے سوراخ بنائے گئے تھے کہ ان سوراخوں کے ذریعے جب ہوا ان پرندوں کے اندر سے، ان جانوروں کے اندر سے گزرتی، ایسا لگتا کہ وہ پرندوں کی اصل آواز نکل رہی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی ان کے زمانے میں بھی تھی، یعنی کہ ایسے ماہرین لوگ تھے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اصل جانور بھی چھوڑ دیے گئے تاکہ فضا میں کی رونق میں مزید اضافہ ہو اور ایک خوبصورتی مزید دوبالا ہو جائے۔ اس کے علاوہ جنت کے بیچوں بیچ ایک بڑا بل ہو گیا تو شداد نے تمام سلطنتوں کو خط لکھا کہ ہر موسم کے پھل اور دنیا کی تمام نعمتوں کو، جس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، پہننے سے ہو، بچھانے سے ہو، اوڑھنے سے ہو، جس بھی طرح سے ہو، وہ تمام چیزیں جنت ارم کی طرف روانہ کر دی جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، جس کی وجہ سے اس جنت کے بازاروں میں دنیا کا ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کی نعمتیں دستیاب ہو گئیں۔ ہر چیز اس نے وہاں پہ رکھ دی، ہر طرح کی راحت و آرام کا جو ہے وہ وہاں پر سامان میسر ہو گیا۔ اب رہا سیکیورٹی کا مسئلہ، تو اس کے انتظام کے لیے اس نے جنت کے چاروں اطراف میں کئی 100 سونے اور چاندی کے مینار یعنی کہ واچ ٹاور جو ہوتے ہیں وہ بنوائے، جن میں فوج کا دستے ہر وقت محل کی اور اس جنت کی حفاظت میں لگے رہتے تھے۔ پھر جب جنت تعمیر ہو گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام جنت میں ریشم سے بنے ہوئے قالین بچھائے جائیں، اور اس کے بازاروں اور دکانوں کو ظریف، ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس کی بنائی میں سونے اور چاندی کی تار استعمال ہوتے ہیں،
ان کے پردوں سے سجا دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اس سے جنت کی جو ہے وہ خوبصورتی اور دو بالا ہو گئی۔ غرض کم از کم 1,00,000 سے زیادہ مزدوروں نے نہایت جد و جہد کے ساتھ 300 سال کے طویل عرصے میں اس جنت کو مکمل کیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، 700 سال 800 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مشہور ہے کہ 1050 سال تھی۔ اسی طرح شداد کی جو عمر تھی وہ مورخین نے 900 سال لکھی ہے، تو 300 سال کے عرصے میں اس کی جنت جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ اب جب جنت تیار ہو گئی تو شداد نے تمام ملکوں میں اعلان کروا دیا کہ فلاں تاریخ کو شہر ارم کا یعنی کہ جنت ارم کا افتتاح ہوگا اور میں بادشاہ سلامت اس جنت میں داخل ہوں گا، لہٰذا تمام لوگ وہاں بادشاہ کے استقبال میں جمع ہوں۔ اور پھر تمام ارکان سلطنت اور قوم کے بڑے بڑے رئیس جتنے بھی تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ فلاں تاریخ کو خوب تیار ہو کر عمدہ پوشاک قیمتی پوشاک پہن کر خوشبو لگا کر محل میں پہنچ جائیں، تاکہ بادشاہ سلامت ان کے جھرمٹ میں ان کے درمیان میں اپنی سواری پر بیٹھ کر جنت ارم کی طرف جا سکیں۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر تمام شاہان مملکت جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ بھی نہایت شان و شوکت کے ساتھ تیار ہو کر ہاتھی پر سوار ہوا، کثیر تعداد میں فوج کو ساتھ لے کر جنت ارم کی طرف چل پڑا۔ اب اس دن جو ہے وہ شداد بھی بہت خوش تھا، اس کے لوگ بھی بہت خوش تھے، اور اس کے ماننے والے جتنے بادشاہ تھے بہت خوش تھے، مسرت تھی کہ آج جنت ارم کا افتتاح ہوگا، اور یہ سب لوگ جنت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب راستے میں جاتے جاتے شداد نے اپنے بندوں سے کہا کہ وہ جو علماء آئے تھے نا میرے پاس ان کو بھی ساتھ لے لو، تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ جنت کس کو کہتے ہیں، میں نے بھی تو جنت بنائی ہے۔ تو لہٰذا ان علماء اور واعظین کو بھی ساتھ لے لیا گیا، اور پھر ان علماء کو جیسے ہی قریب کیا گیا شداد کے، تو دیکھتے ہی کہنے لگا، کیا تم اس جنت کی وجہ سے مجھے اپنے خدا سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہارے خدا کے سامنے عاجزی کروں، توبہ کروں اور ذلیل ہو جاؤں؟ نعوذ باللہ۔ لیکن اب تم میری اپنے خدا سے بے نیازی دیکھ لو، میں نے اپنے لیے دنیا میں ہی جنت بنا ڈالی ہے جو کہ نظر بھی آتی ہے، تمہارے خدا کی جنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو نظر بھی نہیں آتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح علماء کا جنت کا مذاق اڑاتے اڑاتے وہ جنت ارم کے قریب پہنچا۔ جب جنت کے رہنے والے مزدور اور معمار جو تھے انہوں نے بادشاہ کو جنت کی طرف آتے دیکھا تو تمام وہ لوگ جنت سے باہر نکلے اور اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اور خوب بادشاہ نے ہیرے جواہرات لٹائے، خوب باجے شادیانے بجائے گئے۔ لیکن جب وہاں جنت کے قریب پہنچا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل کو حکم بھیجا کہ آپ وہاں جائیں۔ تو حضرت اسرائیل ایک فقیر کے روپ میں وہاں پہنچے اور انہوں نے صدا لگائی، لیکن جو لشکر کا جرنیل تھا وہ فوراً سامنے آ گیا اور لعنت ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا، آج بادشاہ سلامت اتنا خوش ہیں، کیوں تم آج ان کی آرزو پوری ہونے لگی ہے، جنت کا افتتاح ہونے لگا ہے، اور ایسے پر مسرت موقع پر تم اتنے گندے کپڑے پہن کر یہاں پہنچ گئے ہو۔ اب اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت اسرائیل ہیں اور یہ ملک الموت ہیں، تم یہاں پر آ گئے اور صدا لگا رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، وہ تو سمجھا کوئی فقیر ہے، لہٰذا بادشاہ ناراض ہو جائیں گے تو تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں سپاہیوں کو حکم دوں گا کہ وہ تمہیں دھکے دے کر پیچھے پھینک دیں گے۔ جب جرنیل نے یہ بات کی تو ملک الموت جو تھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکائی اور اٹھا کر اس فوجی کی طرف دیکھا تو اس جرنیل کو ایک دھکا لگا اور وہ پیچھے جا کر گرا اور وہیں پر مر گیا۔ اتنے میں شداد جو ہے وہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکا تھا، اس حال میں تھا کہ اس کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، اور اس وقت یہ ملک الموت فقیر جو ہے لپک کر اس کے سامنے پہنچا، اور اس وقت ایک آسمان سے آواز آئی، ایک بڑی زوردار جیسے بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی ہے، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے شداد سمیت تمام کے تمام
وہیں پر مر گئے. ان لوگوں میں سے کسی کو جنت دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آ جاتی ہے نا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. آپ دیکھیں نا، اپنی جنت کا افتتاح کر رہا ہے، 300 سال جس کو بنانے میں لگ گئے، ایک قدم جنت کے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے. کتنا فاصلہ رہ گیا، آدھے قدم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن قسمت میں دیکھنا نہیں تھا، وہیں پر اس کی موت آ گئی. تو اس لیے اس دنیا کو اگر جو انسان جنت تصور کرے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے.